بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. حال ہی میں ایک مقدمہ پاکستان کے حوالے سے، اب یہ کوئی نیشنل لیول کا یا کسی عام عوام کا مقدمہ نہیں بلکہ پاکستانی گورنمنٹ جس کو فائٹ کر رہی تھی اس کے متعلق بہت بڑی خبریں آئیں. ریکوڈک کیس میں کچھ دن پہلے 25 مئی کو ایک خبر آئی کہ پاکستان نے وہ مقدمہ جیت لیا، جو کہ ایک آدھا سچ تھا، لیکن اس میں یقیناً پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. آج اس کیس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ویورز نے ہمیں کہا کہ آپ بھی بتائیں کہ آخر یہ کیس ہے کیا، کیونکہ اب وہ کیس اس سٹیج پہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈسکشن اس چیز سے متعلق نہیں ہوتی کہ وہ کیس کیا ہے، اور ہماری زیادہ تر جنرل پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ ریکوڈک کیس کیا. بس اتنا پتہ ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا کسی باہر والی کمپنی کے ساتھ ایک کیس ہے اور باہر والی عدالتوں میں چل رہا ہے. تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیس ہے کیا اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ کیس پاکستان کا ہے لیکن چل باہر رہا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے اس کے متعلق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے اندر بلوچستان کو، جس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کو توڑنے کے لیے، یا اس کے اندر ہمارا جو ہمسایہ ملک لیکن ہمارا روایتی دشمن ہے، وہ ہمیشہ سازشیں کرتا ہے بلوچستان کے لیے، پاکستان کو تنگ کرتا ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ بلوچستان آپ کا ایک ایسا خطہ ہے جو بہت زرخیز ہے. لوگ، آپ نے جس طرح صرف محاوروں میں سنا ہوگا کہ کوئی وہ زمین سونا اگلتی ہے، تو بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو واقعی سونا اگلتا ہے، تانبا اگلتا ہے جس کو ہم کاپر کہتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار اچھی دھاتیں جو بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیں، وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں. بیسیکلی ایک خاص، یہ جو ہمارا ایک دنیا کے اندر جو ہمارا پاکستان جہاں پہ واقع ہے، یہ ایک خاص قسم کا ایک بیلٹ ہے جو منگولیا سے شروع ہو کے پاکستان کے رستے گزرتا ہے اور اس کے بعد یورپین کنٹریز کی طرف جاتا ہے، جس کو ٹتھیان میگنیٹک آرک کہا جاتا ہے. یہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر، اس میں بہت ہی، اس پورے خطے میں زمین کے اندر ایک خاص قسم کے جو ہے نا وہ آپ کے پاس دھاتیں اویلیبل ہیں. اس میں پاکستان کا جو حصہ آتا ہے، جہاں سے وہ منگولیا سے ہو کے پاکستان کے جس حصے میں سے گزرتی ہیں، وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے اندر ایک شہر ہے، ان کا ضلع چاغی کے اندر ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ ہے جس کو ریکوڈک کا مقام کہا جاتا ہے. ریکوڈک کوئی انگریزی نام نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر، آپ کے صوبہ بلوچستان کے شہر چاغی کے اندر ایک پہاڑ والے مقام کو، کچھ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ اس کو ریکوڈک کا نام دیا جاتا ہے. اب ریکوڈک کیوں کہا گیا، کہ وہ ریکوڈک کیس کیا ہے، ریکوڈک میں کیا ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیرون ملک جا کے اپنا کیس لڑنا پڑ رہا ہے. تو ہے بڑا بدقسمتی سے، بڑی ہی ایک افسوس والی چیز ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہوئی، اور بہت لیٹ جا کر ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں، ہمارے لوگ جاگے. 1993 میں ایک اس وقت کی بلوچستان کی حکومت نے اس ایریے میں جو ریکوڈک والا پوائنٹ ہے، اس کا ایگریمنٹ کر لیا ایک بیرون ملکی کمپنی کے ساتھ. اس کمپنی کو، انہوں نے، آسٹریلین کمپنی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر خاص دھاتیں ہیں، تو آپ آئیں، آپ یہ دھاتیں نکالیں، 25% ہمیں دے دینا، 75% آپ لے لینا، 2% ہمیں رائلٹی بھی دے دینا. تو یہ کر کے آپ کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو بھی ہے نکال کے لے جاؤ. اب بہت بڑی جو ایک، یا بہت ہی زیادہ افسوس والی بات یہ ہے کہ وہ حکومت جو تھی جس نے یہ ایگریمنٹ کیا، وہ چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے، جو آپ نے سنی ہوگی کہ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، کہ آپ نے نئے الیکشن میں جانا ہے، اس الیکشن کے دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی جاتی ہے، ایک انٹرم سی حکومت بنا دی جاتی ہے، جس کے بڑی مختصر سی کابینہ ہوتی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وغیرہ اپوائنٹ کر دی جاتے ہیں، اور وہ لوگ آگے اپنی اپنی کابینہ بناتے ہیں. تو یہ اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، جس وقت پاکستان کے وزیر اعظم معین قریشی تھے، اور بلوچستان کے جو اپنا وزیر اعلیٰ تھے وہ تھے نصیر مینگل صاحب. اب کیئر ٹیکر حکومت نے ایک بہت ہی نایاب چیزوں کا ایگریمنٹ صرف 25% کی اس مد میں لے لیا، اور وہ ایگریمنٹ جو بہت، اس سے بھی زیادہ افسوس والی بات ہے کہ اطلاعات کے مطابق وہ ایگریمنٹ 56 سالوں کے لیے، 56 ایئرز کے لیے وہ ایگریمنٹ کر لیا کہ جی 56 سال تک آپ یہاں سے دھاتیں نکال کے لے جائیں، اور ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے، ہم صرف 25% دیتے جائیں، اور آپ ہمارے ملک کا سارا خزانہ لے جائیں. اچھا، سبسیکوئنٹلی یہ ہوا کہ وہ جو کمپنی تھی جس کا نام پہلے BHP تھا،
BHP بلیٹن تھی، اور اس کے بعد وہ کمپنی نے ایک اپنا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک منکور ریسورسز نام کی کمپنی کو دے دیا. اس منکور ریسورسز کو بعد میں ٹتھیان کاپر پرائیویٹ لمیٹڈ ایک تھی آسٹریلین کمپنی، اس نے ایکوائر کر لیا. جس طرح آپ کے ملک میں ایک بڑی کمپنی چھوٹی کمپنی کو لے لیتی ہے، تو اب معاملہ جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے آ گیا ٹتھیان کاپر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں. اب جو ٹتھیان ہے اس کا، یا یہ جو ٹوٹل ایگریمنٹ تھا، یہ ایگریمنٹ اب انٹرنیشنلی کیوں دیکھا جا رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ انٹرنیشنل کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ یہ پاکستان اور آسٹریلیا کی ایک بائی لیٹرل ٹریٹی کے تحت آپ کے دوسرے ملک کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ، اور آپ کی وہاں پہ اس کے اوپر پراپر ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے. جب گورنمنٹ کوئی معاہدہ کسی دوسری گورنمنٹ کے ساتھ کرتی ہے تو یہ آسٹریلین پاکستان بائی لیٹرل ٹریٹی کے تھرو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، اور جناب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور جی جو وہ آپ کی کمپنی تھی TCC، جو ٹتھیان کاپر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ تھی، اس نے خزانے نکال کے لے جانے شروع کر دیے. 2006 کے اندر کسی نے اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا، بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر. 2006 سے بیسیکلی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی یہ جو معاملہ ہے اس کو جو بلوچستان کی اس وقت کی حکومت ہے اس نے فار دی ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے کچھ قوانین کو ریلیکس کر کے 2 نمبری کی ہے، اور یہ غلط ایگریمنٹ کر دیا، اور ہمارے پاکستان کے ریسورسز لے کے باہر چلا جا رہا ہے. ان ادر سینس، دوسرے الفاظ میں بھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کوئی ویک اپ کال ملی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا بہت بڑا جو ہے نا وہ جو ہمارے وسائل ہیں نا وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. خیر 2006 کے اس کیس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے نہیں مانا، اور جس نے بھی وہ کیس فائل کیا تھا اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اور کہا گیا کہ جی جو ریکارڈ کا جو معاملہ ہے وہ TCC جو ہے نا اس کو پورا رائٹ ہے اس ایگریمنٹ کو چلنے دیا جائے، اور وہ لوگ ان میں سے لے لیں ساری چیزیں جو نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں. 2008 کے اندر افتخار محمد چودھری صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس معاملے کو، وہ معاملہ ان کے پاس گیا اور افتخار چودھری صاحب نے اس کو سٹے کر دیا. اب 2008 سے TCC کو اس میں سے ذخائر لینے سے روک دیا گیا. لیٹیگیشن چلتی رہی اور مین ٹائم 2013 کے اندر یہ کیس مکمل طور پر ڈیسائیڈ ہو گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ غلط ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں یا جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار، انہوں نے کرپشن کیے، انہوں نے پیسے لے کے، انہوں نے رشوت لے کر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس سے واقعی پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک یہ بھی رپورٹ آئی یا ایک یہ اوپینین آئی کہ یہ ٹوٹل اگر ہم اس کو خود نکالیں اور اگر اس کو خود دیکھا جائے تو یہ ایک سے لے کر $3 ٹریلین کی جو ہے نا وہ ذخائر ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کا اس وقت جو مکمل قرضہ ہے اس وقت وہ $330 ارب ہے. اگر $330 ارب کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹریلین کے اندر 1000 ارب ہوتا ہے. تو مطلب صرف آپ اگر ٹوٹل جتنے کا اندازہ تھا کہ 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں تو صرف اس کا تیسرا حصہ بھی نکلتا تو ہمارا قرض ختم ہو سکتا تھا اور پاکستان کو بہت زیادہ اکنامیکلی پاکستان اوپر آ جاتا اور پاکستان مضبوط ہو جاتا. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ مقدمہ جو ہے وہ اس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ TCC کو کہا کہ جی آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ ایگریمنٹ ختم, یہ ایگریمنٹ غلط ہے اور آپ آئندہ سے اس جگہ میں سے کچھ نہیں نکالیں گے. کیا TCC چونکہ وہ ایک آسٹریلین کمپنی تھی اور چونکہ یہ جو معاملہ تھا وہ دو ملکوں کی بائی لیٹرل ٹریٹی کے تھرو ہوا تھا تو ان کے پاس ایک فورم تھا ایگریمنٹ کے تحت بھی اور اس سارے اوورآل ٹرانزیکشن میں ان کے پاس ورلڈ بینک کا ایک ادارہ ہے جس کو ICSID کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس. اس ادارے کو انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ جناب ہم نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا 1993 میں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا یا یہ ناجائز کیا کہ انہوں نے ان کی عدالتوں نے یہ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ جو ہے نا وہ فارغ کر دیا اور اس کے علاوہ بلوچستان حکومت نے ہمیں اب وہاں پہ ایکسس دینے سے انکار کر دیا اور ہمیں جناب ان سے ہرجانہ لے کے دیا جائے کیونکہ ہم تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہاں پہ, ہمارا تو بہت زیادہ خرچ ہوا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ جی ہم اس میں سے بہت کچھ لے بھی چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور انہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے اور یقیناً
جو جہاں پہ قانون کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کر کے توڑتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ خیر وہ لوگ چلے گئے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس میں، اور اس ادارے نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا کہ جناب پاکستان نے کیونکہ یہ غلط کیا ہے تو پاکستان باؤنڈ ہے کہ پاکستان کو $6 بلین پے کرنے پڑیں گے۔ اب جب انٹرنیشنل سینٹر جو ہے وہ فار انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس جو بھی تھا، وہاں پہ جب یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوا تو پاکستان، اب ایسا تو تھا نہیں کہ پاکستان فوراً پیسے پے کر دے گا، تو اس کے بعد جو وہ TCC کمپنی تھی، جو آپ اپنے پاکستان میں کوئی کیس جب کسی کے خلاف آپ کو کوئی فیصلہ مل جاتا ہے تو آپ جا کے اس کی جو ہے نا وہ جائیداد کی کرکی کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جو TCC کمپنی تھی انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے پہلے چیک کیا کہ پاکستان کو ہم کہاں سے ان کی جائیداد، کوئی ان کی پراپرٹی جو ہے نا اس کو ضبط کروا سکتے ہیں۔ اس میں ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کی 2 پراپرٹیز ہیں۔ ایک پراپرٹی ہے ہماری پیرس کے اندر جو کہ اسکرائب ہوٹل کے نام سے ہے، اور دوسری ہے روز ویلٹ ہوٹل جو کہ نیو یارک مینہٹن میں ہے۔ ان دونوں پراپرٹیز کو اٹیچ کروانے کے لیے انہوں نے رجوع کر لیا برٹش ورجن آئیلینڈ ہائی کورٹ، جس کی جورسڈکشن میں وہ آتی تھی یا وہ جہاں پہ وہ کیس فائل کر سکتے تھے ہمارے ایگریمنٹ کے تحت اور سارے قوانین کے تحت۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے کیس فائل کیا تو ہمارے خلاف ایک فیصلہ ہو گیا۔ 2020 نومبر میں جو برٹش ورجن آئیلینڈ کی جو ہائی کورٹ تھی، اس نے ہماری ان دونوں پراپرٹیز کو، جو کہ ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کچھ صرف جو 2 اکلوتے جو اثاثے تھے ان کو انہوں نے اٹیچ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی یہ پراپرٹیز بیچ کے آپ نے یہ پورا کرنا ہے، یا آپ لائیں ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی جمع کروائیں۔ پاکستان سیکیورٹی تو نہ جمع کروا سکا تو انہوں نے اس کو اٹیچ کر لیا۔ اس فیصلے کے خلاف پاکستان نے اپیل کی، جو آپ نے ایک ہفتہ پہلے کی خبریں سنی ہیں کہ پاکستان کیس جیت گیا، تو پاکستان $6 بلین نہ دینے کے لیے کیس نہیں جیتا، جبکہ پاکستان نے جو ایک بہت بڑی کامیابی، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور 1993 کے ایک ایگریمنٹ کے خلاف اور 2006 سے چلتے آنے والی لیٹیگیشن کے میں پہلی دفعہ جو 2021 کی 25 مئی کو منگل والے دن ایک فیصلہ آیا اس برٹش ورجن آئیلینڈ ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے پاکستان کی یہ پلی مان لی اور ہم کیس جیت گئے کہ جی ان کے یہ ہوٹل اٹیچ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا وہ جو $6 بلین والا کیس ہے اس کو پاکستان سٹے میں لے گیا، اور وہ کیس ابھی چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے ابھی پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ فوراً $6 بلین ادا کریں۔ تو یہ ریکارڈک کیس ہے۔ اب اس میں جو افسوس والی باتیں ہیں کہ 1993 اتنے سالوں پہلے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کوئی ادارہ نہیں بولتا، کہیں پہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی، اور ایک صرف کیئر ٹیکر حکومت کے کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کے بننے والے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے مل جل کے یا جس طرح سے بھی انہوں نے ایک اتنی بڑی جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ایکٹیویٹی کی، جس کے بعد پاکستان کے کتنے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ کوئی دوسرا ملک لے گیا، کوئی پرائیویٹ کمپنیز لے گئیں، اور اس کے بعد بھی کوئی بندہ نہیں بولا، اور جب ٹائم آیا اور اس کے بعد ہمارے لیے یہ ایک $6 بلین کے جرمانے والی ایک اور چیز آ گئی۔ تو یہ تھی ریکارڈک کیس، یہ جو بیسک اس کا جو میں آسانی سے میں سمجھا سکا ہوں اگر، تو یہ ہے ریکارڈک کیس جس کو آپ خبروں میں سنتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کیا۔